بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 70 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے التثنیۃ والجمع فی الممدود، یعنی اسم ممدود کا تثنیہ اور جمع یہ کس طرح بنے گا اور اس میں کن چیزوں کا اضافہ ہوگا، کن حروف کا اضافہ ہوگا۔ تو آئیے ہم مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التثنیۃ والجمع فی الاسم الممدود۔ الامثلہ: المفرد رفاء، ابتداء، زرقاء، صحراء، سماء، بناء۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے تثنیہ بنائیں، تو مثنیٰ کی مثالیں دیکھیں: رفاءانی، ابتداءانی، زرقاوانی، صحراوانی، سماءانی او سماوانی، بناءانی او بناوانی۔ یہاں پر ایک چیز نوٹ کر لیں کہ رفع اور ابتداء یہ حمزہ اصل ہے، کیونکہ آپ پڑھ سکتے ہیں فعال، یہ لام کلمہ ہے۔ ابتداء ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں افتعال، لام کلمہ ہے۔ تو یہ حمزہ اصلیہ ہے، تو یہ اپنے حال پر ہی رہے گا، یہ بدلے گا نہیں۔ تثنیہ میں بھی، تثنیہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ الف اور نون کا ہم اضافہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے الف نون کا اضافہ کر دیا ہے، باقی کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ مفرد والا حمزہ ہمیں تثنیہ میں بھی نظر آ رہا ہے، یہ ہوتا ہے اسم ممدود۔ اسم ممدود کے بارے میں ہم نے پہلے درس میں پڑھا تھا کہ اسم ممدود وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کے اخیر میں حمزہ اور اس سے پہلے الف زائد ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں زرقا کی طرف۔ تو زرقا کا جو حمزہ ہے یہ اصلی نہیں ہے، اس اصل میں واو تھا، تو یہ واو کی طرف لوٹ آیا ہے۔ زرقا ان سے بنا زرقا وانی، جب ہم نے الف نون بڑھا دیا تثنیہ والا تو حمزہ اپنے واو کی طرف لوٹ گیا، صحراء صحراوانی۔ یہاں پر سما بھی اسی طرح ہے، لیکن سما میں دو صورتیں جائز ہیں، سماعانی اور سماوانی، بناآنی اور بناوانی آپ پڑھ سکتے ہیں، باقی ہم تفصیل بحث سے سمجھ لیتے ہیں۔ البحث الاسماء المفردہ، یہ جو اسماء ہیں مفردہ ہیں، مفرد ہیں۔ فی الامثلۃ المتقدمہ کلھا اسماء ممدودہ، یہ اسماء ممدودہ ہیں جس کی تعریف گزر چکی ہے۔ وحمزۃ الاسمین الاولین، پہلے جو دو اسم ہیں جس کو ہم نے پڑھا رفاء اور ابتداء، اصلیۃ وہ حمزہ اصلیہ ہیں۔ وحمزۃ الاسمین التالیین، جو بعد کے دو ہیں زرقا اور صحرا، مزیدۃ للتانیث، یہ تانیث کی علامت ہے، اس کے لیے ہم نے بڑھا دیا ہے۔ وحمزۃ الاسمین الاخیرین، آخری جو دو اسم ہیں سما اور بنا، منقلبۃ عن اصل، یہ منقلب عن اصل ہے، یعنی اس کی اصل جو ہے وہ واو ہے، یہاں پر یہ حمزہ بدلے ہوئے ہیں۔ انظر الی مثنی، مثنی کی طرف دیکھیں، یعنی مثنی کی مثالوں کو دیکھیں۔ هذه الاسماء، تجد آپ پائیں گے ان حمزۃ الممدودی، کہ حمزۃ الممدود جو مفرد میں موجود ہے، قد بقیت علی حالها فی المثالین الاولین، تثنیہ میں بھی اسی طرح حمزہ کا حمزہ ہے۔ وانها قلبت، اور حمزہ جو ہے بقیہ دو مثالوں میں یہ متحول ہوئے ہیں یا لوٹے ہیں اپنے اصل کی طرف، فی المثالین التالیین، باقی دو مثالوں میں۔ وانها جاءت بالوجہین، اور اس کی دو صورتیں یا دو وجہ ہیں، فی المثالین الاخیرین۔ ھذا، یہ ہوئی پہلی بات۔ وَإِن صَحَّ، اگر صحیح آپ چاہتے ہیں، ان یجمع اسم من الاسماء الممدودۃ، اگر آپ جمع مذکر سالم بنانا چاہیں اسم ممدود کے لیے، اور جمع مؤنث سالم بنانا چاہیں، عُومِلَ فی الجمع، تو اس کے ساتھ جمع میں وہ معاملہ کیا جائے گا، کما یعامل فی التثنیہ، جو معاملہ ہم نے تثنیہ میں کیا ہے، یعنی تثنیہ میں اگر حمزہ برقرار ہے تو جمع میں بھی برقرار رہے گا، اگر وہ واو کی طرف لوٹا ہے تو واو کی طرف اس کو لوٹائیں گے، جیسا کہ فتقول فی جمع رفع، رفع کی جمع بنانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں رفاؤنا باثبات الحمزۃ لیس غیر،
وتقول فی جمع صحرا صحراوات، جیسے ہم نے تثنیہ میں صحراوانی کہا تو یہاں پر بھی اسی طرح تثنیہ کی طرح عمل ہوگا، بقلب الحمزۃ واء لیس غیر، حمزہ کو واو میں بدلیں گے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے۔ وفی جمع سما سماعات اور سماوات پڑھیں گے، بابقاء الحمزۃ او قلبها واوا، یا حمزہ اسی طرح رہے گا یا واو میں تبدیل کر دیں گے۔ قاعدہ یثنى الممدود، اس میں ممدود کی تثنیہ بناتے ہیں بزیادت الف و نون، الف نون کی زیادتی کے ساتھ، او یا و نون فی آخرہ، یا اور نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ وتبقى حمزته على حالها، اس کا حمزہ اپنے حالت پر رہے گا، ان کانت اصلیتا، اگر وہ اصلی حمزہ ہوگا۔ وتقلب واوا، اور حمزہ واو میں بدلے گا، ان کانت تانیثی، اگر وہ جو حمزہ ہے وہ تانیث کے لیے ہو۔ ويجوز فيها الوجهان فيما عدا ذلك، اور اس کے علاوہ میں دو وجہ جائز ہیں۔ قاعدہ ان صح جمع الاسم الممدود، اگر اسم ممدود کا جمع صحیح ہو اور ہم اس کو صحیح جانیں یا بنانا چاہیں، جمع مذکر سالما او جمع مؤنث سالما، عومل فی الجمع، جمع بناتے ہوئے ہم وہ معاملہ کریں گے معاملتہ فی التثنیہ، جس طرح ہم تثنیہ کے لیے قاعدہ بنایا ہے، اور اسی طرح حمزہ اور یا واو میں تبدیل کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔